حدیث نمبر 82 چغل خوری. قال حذیفۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات. کتاب الادب. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسری روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہم بات چیت کی چگلی کھاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہاں نمام کا لفظ آتا ہے اور اس حدیث میں قطات کا. قطات اور نمام دونوں ہی چغلی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی ہے. لغت کے اعتبار سے ان میں فرق یہ ہے کہ نمام مجلس میں حاضر رہ کر وہاں کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے، جبکہ قطات چوری چھپے سن کے باتیں آگے پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. نمام کون ہے؟ مجلس میں باتیں سن کے پھر وہاں سے اٹھا اور جا کے دوسروں کو بتا دی کہ تمہارے بارے میں مجلس میں یہ کہا جا رہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اور قطات جو ہے وہ چوری چھپے سن کے تجسس کر کے ٹو لگا کے اور اس کے بعد جا کے دوسروں کو بتاتا ہے، ورنہ معنی ایک ہی ہے. چگلی کیا ہے؟ چگلی کسی کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جو لوگوں کے درمیان نفرت کا سبب بنے. ایک اور روایت میں ہے نمیمہ وہ چگلی جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے. ٹھیک ہے. ایک عد کا لفظ بھی آتا ہے، عین ضاد ہا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چگلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے. اور ایک روایت میں نمیمہ کا لفظ آتا ہے. تو اب آپ کے پاس 3 لفظ ہو گئے. ٹھیک ہے. قطات، نمام اور عد کرنے والا. غیبت اور چگلی کے بہت سے نقصان ہیں. ایسا شخص جو ہے ناقابل اعتبار اور ناقابل اطاعت ہے جو چگلی کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، جو بہت تانا دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے. یعنی جو شخص چگلیاں کرتا ہو اس کی بات نہیں مانو، اس کی بات پہ کان نہیں دھرو. خیر کو بہت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے. یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے. چگلی یعنی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والی باتیں کرنا، لڑائیاں ڈلوانے والی باتیں کرنا جو ہے یہ بدترین انسان کی صفت ہے، چاہے یہ بالکل کلوز رشتہ داریوں میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. مثلاً ساس جو ہے وہ بیوی کے خلاف، بہو کے خلاف بیٹے کا جو ہے وہ مزاج خراب کر دے چگلی لگا کے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی سرکش قسم کے لوگ جو کسی کی نہ سنے نہ مانے، بیزار یعنی ہر ایک سے چڑے چڑے، اور متعنت ہوتے ہیں سرکش یعنی کسی سے بنا کے نہ رکھنے والے، بدتمیزی سے بات کرنے والے، بد اخلاقی برتنے والے، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، ادھر کی ادھر پہنچانے والے، آپس میں تعلقات خراب کرنے والے، لڑائیاں فساد ڈلوانے والے. ایسے لوگ اللہ کے بدترین بندے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے پیچھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گھر میں ہی رسوائی کر دیتا ہے، گھر بیٹھے ہی رسوائی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. یعنی اس کی بدنامی گھر کے اندر ہی ہو جاتی ہے، وہ باہر نہ بھی نکلے. تو یہ بدنامی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے،
تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قبر کا عذاب بھی چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور انہیں یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا. پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. پیشاب کی چھینٹیں اس کے جسم پر پڑتے تھے اور وہ دھوتا نہیں تھا اور اسی نجاست میں نماز وغیرہ پڑھ لیتا تھا. یعنی یہ مطلب ہے, اس کی وضاحت یہ ہے. اب اس میں وہ بات نہیں آتی کہ جو کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو بتائی جائے, شر پھیلانے کے لیے نہیں, شر سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتی. مثلاً کوئی شخص کسی کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے, کوئی شخص کسی کی عزت لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے اور آپ کو وہ خود ہی شیئر کر دیتا ہے کہ میں دیکھنا میں کیا کروں گا فلاں کے ساتھ, میں نے سوچ لیا کیا کرنا ہے, میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا, میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا. بعض لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں اور بعض اوقات پھر وہ اپنی بات کی لاج رکھنے کے لیے کر بھی جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کسی کی ایسی پلاٹنگ کا یا پلاننگ کا, تو آپ کسی بھی متعلقہ شخص تک بات پہنچا دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی, یہ نمیمہ نہیں ہوگی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے سرداروں نے کیا طے کیا تھا, ہاں ان کو مارنے کے لیے. تو شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, اس نے کیا کہا, ان الملأ یأتمرون بک, یہ سردار تمہارے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں, یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے. اب انہوں نے جو بھی آیا تھا بتانے والا, اس نے سرداروں کی کیا کی, یعنی کہ ان کا راز کھول دیا. لیکن اس سے موسیٰ علیہ السلام کی بچت ہو گئی اور وہ نکل گئے مدین کی طرف, شر سے بچ گئے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا کہ اہل مکہ آپ کے بارے میں کیا سازشیں کر رہے ہیں, جب اس کے بعد آپ نے پھر ہجرت کی تھی رات کے وقت, لیقتلوک او لیخرجوک. تو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے, یعنی اس کی شکایت لگا دیتا ہے, یا پھر کسی معاملے میں اصلاح کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو دیکھتے ہیں, آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ سے نہیں سمجھ پا رہا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بر وقت یہ بات اپنی اماں کو نہیں بتائی تو یہ بہن تو گھر ہی چھوڑ جائے گی مثلاً, تو آپ کیا کریں گے کہ نہیں یہ چغلی ہو جائے گی؟ نہیں, آپ بتائیں گے جس میں اصلاح کی نیت ہو, کوئی انتقام کی نیت نہیں یا کوئی جھوٹی بات نہیں. جی ہاں, رشتے کے بارے میں اکثر لوگ مشورہ پوچھتے ہیں, اگر تو بات صحیح ہے پھر تو جچے تلے مناسب الفاظ میں کوئی بات بتا دیں, ورنہ اگر نیت میں یہ ہے کہ ان کا تو میں یہاں ہونے ہی نہیں دوں گی, تو یہ پوٹ ڈلوانے والی بات ہے نا, ان کا تو میں یہاں ہونے ہی نہیں دوں گی, اور پھر وہاں سے انسان غلط انفارمیشن دے اور کام چھڑا دے, تو یہ اس میں آ جاتا ہے. پھر جیسے استاذہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا کہ کتنا برا بھائی ہے اپنے قبیلے کا, کہ آئندہ کبھی وہ اگر آئے تو آپ دروازہ غیر موجودگی میں آئے تو وہ اس کو اندر نہ آنے دیں. اور سچویشن بتائیے, چغلی کہاں کیسے ہوتی ہے؟ جی استاذہ, اگر جیسے کسی سے مشورہ لینے کے لیے لوگ اپنے پرسنل ایشوز یا لوگوں کے بارے میں یا ساس ہو یا کوئی بھی کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں دوسروں سے جا کر بات چیت کرتے ہیں, تو یہ کسی ایسے شخص سے اگر بات کر رہے ہیں جو واقعی سمجھدار ہے اور اس کے بارے میں نون ہے کہ وہ مسائل کا حل بتاتا ہے, تو یہ وہ چغلی تو میں ٹھیک ہے, وہ نہیں چغلی میں آئے گا. لیکن اگر ہر وقت اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اپنی ماں سے ہی دور ہو جائے یا ان کے درمیان جدائی ہو جائے یا کاٹ دے, تو یہ چغلی میں آ جائے گا. جی, کاروباری لین دین میں بھی بالکل. السلام علیکم. We're doing Surah Yusuf right now in tafsir class, and one of the concepts that we're being taught is Sabrun Jamil, which is beautiful patience. And Sister Maryam taught us that one of the ways to show beautiful patience is that you're patient, but you're also silent in your patience. And this made me think about when someone does gossip about you as a person, it's easy to then gossip back about them. You know, they said this and this about you, well, let me tell you about her. A'udhu billah. And instead, if we were just silent, that person usually, it's a pattern and they'll do it again to other people and they will show who they are, then clearing your name. But also that patience could be a means of reward for you if we just reset the way that we look at it.
Imam Shafi'i said that man namma laka namma alayka, that someone who is going to gossip for you or to you is going to gossip about you. دیکھیے چگلی ہوتی ہے ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اس نیت سے کی جائے کہ یہ دو لوگ الگ ہیں، اس کے پیچھے حسد بھی. اصل میں یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، جنت میں داخلے سے روک دے گا. یاد رکھے کہ جنت میں داخلہ دو طرح سے ہوگا، ایک ہے بلا حساب اور ایک ہے بالحساب و بالعقاب. بالعقاب کیا ہے کہ ایک انسان جنت میں الٹیمیٹلی تو پہنچ جائے گا لیکن اپنے کیے کی سزا بھگت کے. تو یہ معنی ہے یہاں، کیونکہ اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی بھی جو داخل نہیں ہوں گے وہ مشرک کافر ہوں گے. مومن جو ہے وہ چگلی کرنے سے کافر نہیں بن جاتا. یہ خوارج کا عقیدہ تھا. خوارج کیا کہتے تھے کہ جو ایک دفعہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہو گیا ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. تو اس طرح تو پھر کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لا يدخل الجنت یعنی اتنا بھیانک فعل ہے کہ جو انسان کو بلا رکاوٹ جنت میں جانے سے روک دے. جتنی چغلیاں پھر کی ہوں گی اور جتنا فساد کریٹ کیا ہوگا اور اس کا جو امپیکٹ ہوا ہوگا وہ سارا اللہ تعالیٰ اگر نہیں معاف کرتا تو اس کی سزا اس کو دے کے اس کو پھر جنت میں بھیج سکتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ کو معاف کر دیں گے، جس کے لیے بھی چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ چغل خور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن کس طرح؟ کہ چغلی کی سزا بھگت کے. جہنم کی تو ایک جھلک بھی جو ہے نا وہ بہت مہلک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. کہاں یہ کہ انسان اس کے اندر چلا جائے، اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. استاذہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کی چغلی کرتے ہیں وہ اپنی نیکی جس کی چغلی کی جاتی ہے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاتے ہیں. وہ غیبت ہوتی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیبت، ایک چغلی اور ایک بہتان. بہتان ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے نہیں، آپ اس پر جھوٹا الزام لگا کر لوگوں میں مشہور کر دیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے. مثلاً کسی نے چوری کی نہیں اور آپ اس کو چور کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میرا خیال ہے کہ فلاں چور ہے. لوگ مشورے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہ تو تمہارے بچے نے چورائی ہوگی یا یہ تو تمہاری میڈ نے چورائی ہوگی. یہ بہتان میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر نفرت دلانے کی اور آپس میں لڑائی کرانے کی نیت نہ ہو، صرف کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا تو غیبت کہلاتی. ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے. اور چغلی کیا ہے؟ فساد کی نیت سے کسی کے آگے بات کرنا. تمہیں پتا ہے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتے بتاؤ. نہیں چھوڑو پہلے کیا بتانا، آگ لگا کے فون بند. لیکن استاذہ کچھ کریکٹرز تو ایسے ہوتے ہیں فیملی میں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نا کہ وہ اتنا شو آف ہوتا ہے یا سارا کچھ ہمارا کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں تو خواہ خواہ ہی منہ سے نکل جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیا کر رہے. تو اس جگہ پہ ہمیں کیسے کنٹرول کرنا؟ بس اس جگہ سائلنس. نہیں خود ہی سے خود بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں خود ہی سے نہیں کوئی چیز ہوتی، کرنے سے ہوتی. نہیں اپنی ہی بات کریں کہ خود ہی سے خود ہی نکل جاتا ہے دیکھ کے کہ الفاظ منہ سے ایسے پھسل کے نکل جاتے ہیں یہ دیکھو یہ پھر ہو رہا ہے. یہ غیبت ہو جاتی ہے نا. استاذہ ایگزامپلز میں میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ صرف انڈیویجولس کے لیول پہ نہیں بلکہ ہم آرگنائزیشنز کی بھی چغلی کر سکتے ہیں اور جی ہاں بالکل بات ادھر ادھر لگاتے ہیں. اس میں تو جتنے لوگ اس کے اندر ہیں ان سب کی طرف سے ہو گئی. یعنی جب آپ کسی خاص گروہ یا کسی جماعت سب کی بات اکٹھی کر دیتے ہیں تو اس کے اچھے برے سب لوگوں کی طرف سے ہی آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اور خطرناک چیز ہے. I wanted to know what should be done if there's somebody who tells lies a lot, like just lies constantly. So should that person be advised or should they be warned against if they're lying to other people as well? Is it permissible to tell people like, hey, just beware, or should that not be said? ہاں اگر اس کے جھوٹ سے نقصان پہنچتا ہو تو پھر آپ دوسروں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں. استاذہ جی میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ کیونکہ غیبت بھی ایسی چیز ہے کہ فوراً اس کے اندر انسان گرتا بھی ہے اور بعد میں پچھتاتا بھی ہے.
تو خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے صرف آپ کی ٹو لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آج کل کیا چل رہا ہے، آپ کے بچے کہاں ہیں، بڑے کہاں ہیں، چھوٹے کہاں ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کتنا کما رہے ہیں، آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور وہ جب وہاں سے اٹھتے ہیں پھر وہ کہیں اور چلتے ہیں، وہاں پہ بھی. تو وہ ایک قسم کی وارننگ سائن ہوتا ہے کہ یہ آپ سے اگر کسی کی بات کر سکتے ہیں اور آپ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بات کو کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. یعنی کسی کا امیج خراب کرنا جو ہے نا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جی استاذہ جی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلام ہونے کے بارے میں غور کر رہی تھی اس حدیث میں کہ کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک بات کہہ دی کہ یہ جنت میں داخلے سے روک دے گی، تو اس میں سبھی کچھ خود ہی سما گیا. پھر یہ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی اس میں بعض اوقات ہو جاتا ہے، کیونکہ خالی سچی بات سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی کسی کو بدنام کرنے میں، اور غیبت بھی ہو گئی، اور بعض کیسز میں الزام تراشی ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ جس کو ہم سنا رہے ہیں اس کا کتنا دل دکھا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے نا. یعنی ایک شخص نے کسی کی آ کر اسی طرح کی چغلی کی تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بہتر ہے کیونکہ اس نے میری پیٹھ پیچھے کی اور تم میرے منہ پہ آ کے بتا رہے ہو. تو وہ میں سوچی تھی، سوچ کے سارے دروازے کھول دیے کہ باقی آپ خود ہی حساب لگا لو کہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کہاں ہے. بالکل سبحان اللہ. کچھ لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عادت ہوتی ہے کہ آپ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کس لیے اٹھایا تھا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم. تو پیچھے حسد ہوتا ہے کہ حسد کی وجہ سے کہ جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرے والدین یا کوئی میرا جو عزیز ہے وہ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو یہ پھر جیلسی جو ہے اس کو اس طرح کے کام کرنے پر ابھار دیتی ہے. Also thinking that it's very important not only to not spread gossip and do all these things, but also not to listen to it, because the more you listen to these things, these rumors, gossip, things like that, it really just hardens your heart. And السلام علیکم. سادہ میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کسی کی پہلے لائف میں ہم لوگوں نے کی یا چغلی ہو گئی تو توبہ کافی ہے یا اس بدلے سے بھی؟ توبہ کافی ہے اور صدقہ خیرات کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.